اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منشأ الاختلاف. ہماری بات چل رہی تھی آیا شرمگاہ کو چھونے سے وضو باطل ہوتا ہے یا وضو باطل نہیں ہوتا. کیا ہے مولانا کہہ رہے تبین لنا ہم پر واضح ہو گیا بکل وضوح یعنی پوری طرح سے ان الاختلاف فی ناقضیت المس کہ جو شرمگاہ کو چھونے سے روزے کے وضو کے ٹوٹنے کی کے بارے میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ اختلاف کیوں پیدا ہوا ہے کہنا ناشئ عن الاختلاف فی النص الوارد. صحیح ہے وہ پیدا ہوا ہے ان روایتوں کی وجہ سے جو وارد ہے من طریق آل البیت علیہم السلام یعنی وہ روایتیں کہ جو اہل بیت کے طریقے سے آئی ہیں والصحابہ اور جو صحابہ کے طریقے سے آئی ہیں بشکل متضارب ایسی شکل میں آئی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی کیا کاٹ کر رہی ہیں. یعنی وہ روایتیں جو اہل بیت سے ہیں اور وہ روایتیں جو صحابہ سے ہیں دونوں ایک دوسرے کو کیا کر رہی ہیں کاٹ رہی ہیں. فَإِنَّ النَّصَّ الْوَارِدُ مِن طَرِيقِ آلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ تو بے شک جو روایتیں وارد ہوئی ہیں اہل بیت کے طریقے سے صرح بعدم النقض جزمن اس نے واضح کیا ہے کہ یقین کے ساتھ کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. بعدم النقض صحیح ہے یعنی روزہ جو ہے ناقض نہیں ہوتا وضو جو ہے ناقض نہیں ہوتا باطل نہیں ہوتا جزمن یقین کے ساتھ. وہ روایتوں میں کسی طرح کا کوئی شک موجود نہیں ہے. صرح یعنی وضاحت کی ہے بعدم النقض بعدم النقض صحیح ہے جزمن کہ یہ کیا کرتے ہیں یقیناً وضو کو باطل نہیں کرتے. اما النصوص الواردہ من طریقت الصحابہ لیکن مولانا وہ روایتیں کہ جو صحابہ کے طریقے سے آئی ہیں جو صحابہ نے نقل کی ہیں فَهِيَ بِذَاتِهَا مُتَعَارِضَةٌ تو یہ خود اپنی ذات میں کیا مولانا متعارض ہے ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں مولانا تعارض کر رہے ہیں. فَمِنْهَا ان میں سے ما يدل على ان مس الفرج کیا کہہ رہے ہیں فَمِنْهَا ما يدل على ان مس الفرج ان میں سے کچھ روایتیں ایسی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ فرج کو مس کرنے سے ينقض الوضوء کہ وضو کیا ہو جاتا ہے مولانا باطل ہو جاتا ہے. وَمِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَىٰ عَدَمِ النَّقْضِ اور کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جس سے روزہ کیا ہوتا ہے باطل نہیں ہوتا. وَعَلَيْهِ نَشَأَ الْاخْتِلَافُ فِي الْحُكْمِ اسی وجہ سے کیا مولانا حکم میں بھی کیا پایا گیا مولانا ہمیں اختلاف دیکھنے کو ملا ہے بین الفقہاء المذاہب الاربعہ. صحیح ہے تمام چاروں مذاہب کے درمیان فقہا کے درمیان اختلاف نظر آ رہا ہے. علی اساسی اجتہادہم کس بنیاد پہ مولانا جو ان کا اپنا اجتہاد ہے. صحیح نا جو انہوں نے اپنا اجتہاد کیا ہے اس بنیاد پر بترجیح بعض النصوص علی بعض الاخر انہوں نے کیا کیا مولانا ایک نص کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہوئے حکم کو کیا کر دیا ہے مولانا مختلف کر دیا ہے. یعنی کسی نے کسی روایت کو ترجیح دے دی کسی دوسرے فقری نے کسی دوسرے روایت کو ترجیح دے دی. صحیح ہے اس سے کیا ہو گیا اختلاف یعنی ایک نے کہہ دیا وضو باطل ہوگا ایک نے کہہ دیا وضو باطل نہیں ہوگا.
صحیح ہے. اب یہاں سے بات نئی رخ میں ہماری آ رہی الشک فی الحدث. صحیح ہے. جو حدث میں شک ہوتا ہے اس کے بارے میں آیا وہ وضو کو باطل کرتا ہے یا نہیں؟ کیا مطلب ہے مولانا؟ کہہ رہے قال الجزیری قال المالکیہ. جزیرے نے کہا کہ مالکیہ کیا کہتے ہیں؟ ينتقض الوضوء بالشك في الحدث. اللہ اکبر. کہہ رہے ہیں کہ اگر حدث میں آپ کو شک ہو رہا ہے تو اس سے باطل ہو جاتا ہے وضو. کس کے یہاں مولانا؟ مالکی ہے. ہمارے کیا مولانا؟ آپ کو استصحاب تو یاد ہے نا؟ یقین سابق اور شک کے لاحق. صحیح ہے. شک کے لاحق یقین سابق کو ختم نہیں کر سکتا ہے. ہمیں یقین ہے کہ ہم باوضو ہیں. اگر صرف ہمیں شک ہو رہا ہے کہ آیا حدث خارج ہوئی، ریاح خارج ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو ہم کیا مانیں گے؟ اپنی کو باوضو مانیں گے. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ينتقض الوضوء بالشك في الحدث. حدث میں شک کی وجہ سے وضو کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. او سببہ، یا اس کا سبب ہو مولانا. کیسے؟ کہ ان يشك بعد تحقق الوضوء هل خرج منه ريح او مس ذکره مثلا او لا. کیا مطلب مولانا؟ کہ ان يشك بعد تحقق الوضوء، یعنی اگر کوئی وضو کے کرنے کے بعد شک کرے هل خرج منه ريح، کیا اس سے ریح خارج ہوئی ہے، او مس ذکرہ، یا اس نے اپنے ذکر کو ٹچ کیا ہے، مثلا اولا یا نہیں. اس شک کی وجہ سے کیا ہو جائے گا مولانا؟ دیکھ رہے ہیں. فکل ذلک ينقض الوضوء. ان تمام مراحل میں کیا ہو جائے گا مولانا؟ وضو باطل ہو جائے گا مالکیہ کے ہاں. یعنی کہ ان یشک بعد تحقق الوضوء. تحقق الوضوء کا مطلب کیا مطلب ہے؟ یقین ہے آپ کو کہ آپ نے وضو کیا ہے، اس کے بعد آپ کو شک ہو رہا ہے کہ هل خرج منه الريح، کیا اس سے بھی خارج ہوئی ہے، او مس ذکرہ، کیا اس نے اپنے ذکر کو کیا کیا، اعلی تناسب کو ٹچ کیا ہے مثلا یا نہیں. فکل ذلک ينقض الوضوء. یہ تمام کی تمام چیزیں کیا کر دیتی ہیں؟ وضو کو باطل کر دیتی ہیں. لأن الذمة لا تبرأ الا بالیقین. اس لیے کہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ تب تک اس سے چھٹکارا نہیں پائے گا جب تک اس کو یقین نہ ہو. ہاں مولانا، ان کی علت کیا مولانا؟ سمجھ میں آیا بات؟ کہ انسان تب تک بری نہیں ہوگا اپنے ذمے سے جب تک اس کو یقین نہ ہو. والشاک کو لا یقین لہ، اور جس کو شک ہے اس کو یقین نہیں ہوگا. دلیل آئی سمجھ میں ان کی؟ کا انسان بری اس ذمہ تب تک نہیں ہوگا جب تک اس کو یقین نہ ہو. والشاک کو لا یقین لہ، اور جس کو شک ہے اس کو یقین نہیں ہے. کہا آپ نے وضو تو کر لیا، لیکن وضو کرنے کے بعد آپ کو شک ہو یا ریح خارج ہوئی کہ نہیں ہوئی. کہا اس کا مطلب آپ کے پاس یقین نہیں ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ ان دونوں چیزوں کو الگ کیا جاتا ہے. وضو کا یقین ہے، بس حدث کا شک ہے. کیونکہ دو چیزیں تو دو ہیں نا، پھر ایک ہی چیز ہے. یقین وضو کا ہے، شک کس میں ہے؟ حدث میں. یقین انہوں نے کیا کہا مولانا؟ لأن الذمة لا تبرأ. صحیح ہے. ذمہ یعنی جو اس کی ذمہ داری ہے مولانا، اس سے بری نہیں ہوگا الا بالیقین، سوائے کس کے مولانا؟ کہ اسے یقین ہو. والشاک لا یقین لہ، اور جو شک میں ہے اسے کوئی یقین نہیں ہے. وقال الجزیری علی الرغم من ذلک، اور اس کے علاوہ، ان تمام باتوں کے علاوہ جزیری نے کیا کہا؟ لا ينتقض الوضوء بالشک فی الحدث، کہ حدث میں شک کی وجہ سے وضو باطل نہیں ہوتا. ان تمام دلیلوں کے علاوہ جزیری کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ لا ينتقض الوضوء بالشک فی الحدث، حدث میں شک کی وجہ سے وضو باطل نہیں ہوتا. فإن المكلف اذا يعلم انه يتوضأ بيقين، یعنی اگر مکلف جانتا ہو کہ اس نے یقین کے ساتھ وضو کیا ہے، ثم يشك هل هو احدث بعد ذلك الوضوء او لا، پھر اسے شک ہو کہ آیا اس نے وضو کے بعد، اس وضو کے بعد حدث صادر کیا یا نہیں.
وَهَذَا الشَّكُّ لَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ، اور یہ شک اس کا وضو باطل نہیں کرے گا، لِأَنَّهُ شَكٌّ فِي حُصُولِ الْحَدَثِ بَعْدَ الْوُضُوءِ، اس لیے کہ جو شک ہے وہ حدث کے لیے ہے، آیا حدث ہے یا نہیں، اور یہ کب واقع ہوا مولانا؟ وضو کے بعد۔ وَالشَّكُّ لَا يَزِيلُ يَقِينُ الطَّهَارَةِ، اور شک طہارت کے یقین کو ظاہر نہیں کرتا، یہ ہماری بات ہے نا۔ وَالشَّكُّ لَا يُزِيلُ يَقِينُ الطَّهَارَةِ، اور شک جو ہے طہارت کے یقین کو زائل نہیں کرے گا۔ هَذَا كُلُّهُ إِذَا شَكَّ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ تَمَامِهِ، اور یہ تمام باتیں تب ہیں کہ جب وضو کے تمام ہونے کے بعد انسان شک کرے۔ اما اذا شک اثناء الوضوء، لیکن اگر کوئی وضو کے اثناء میں، یعنی یہ جو ابھی ہم نے باتیں کہی ہیں کس کے بعد ہے؟ وضو کے تمام ہونے کے بعد۔ اما اذا شک اثناء الوضوء، لیکن اگر کوئی وضو کے اثناء میں شک کرے، فی عزم، کسی عزم کے بارے میں، فإن علیہ ان یعید تطہیر الوضوء، تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے مولانا؟ اعادہ کرے اس عزم کی طہارت کے لیے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کو بایاں دھلتے دھلتے اگر آپ کو شک ہو گیا کہ دایاں دھلا کہ نہیں دھلا، تو آپ کیا کریے؟ دایاں دھلیے پھر بایاں پہ آئیے، چکے منہ نہیں دھلا تو پھر سے منہ دھلے، چونکہ آپ ابھی اثناء وضو میں ہیں۔ نہیں تو ارے تو منہ دھل کے پھر دایاں دھلے گا نا، ایسے تاکہ ترتیب واپس آ جائے۔ کہہ رہے ہیں اما اذا شک اثناء الوضوء، لیکن اگر کوئی وضو کے اثناء میں شک کرے، فی عزم، کسی عزم کے بارے میں، فإن علیہ ان یعید تطہیر العزم، تو اس پر واجب ہے کہ وہ کیا کرے مولانا؟ عزم کو پاک کرے، الذی شک فیہ، جس میں اس نے کیا کیا ہے؟ شک کیا ہے۔ لیکن ان کے آپ آگے دیکھیں گے مولانا کہ آیا کس طرح سے وہ طہارت کرنی ہے، کہ آیا اس سے ترتیب باقی رہتی ہے یا باقی نہیں رہتی، لیکن ان کے یہاں ترتیب تو سب کے یہاں واجب بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔